على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ کوئی 115 پارے ہو گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ معجزہ ہے کہ راتوں رات پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، پھر عرش معلیٰ پہ، اور پھر واپس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سارے انبیاء سے ملاقاتیں اور نماز پڑھانا، یہ عقل تو نہیں مانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس کو ایک آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ جو عقل پہ جانچے گا وہ انکار کر دے گا، جو رب کی بات پہ یقین کرے گا وہ 100% اسے تسلیم کر لے گا۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سارا سفر کیا۔ انسانی طاقت اور انسانی وسائل کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے، مگر یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے سیر کرائی ہے، تو اللہ کے لیے یہ بالکل ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھیں ہر آدمی کا یہ ایک سوال ہے کہ ہم صحیح حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صحیح بات کہاں ملے گی؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ قرآن مجید ایسے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے اور جنت تک پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ کو سچی بات چاہیے تو پھر اس کتاب کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ہاں، قرآن مجید کو چھوڑ کر پھر آپ کو ایسے ہی اختلافات ہی ملیں گے۔ اصل تو یہ ہے جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے وہ سمجھ جاتے ہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ ہر آدمی کی بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا رکھا۔ ہر آدمی کی ڈائری تیار ہو رہی ہے۔ 2 فرشتے دن کے کام لکھتے ہیں، پورے دن میں کیا کیے، اور 2 فرشتے رات کی ڈیوٹی رہتے ہیں، رات کے اعمال لکھتے ہیں۔ فرمایا نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا۔ ہم آخرت میں یہ اس کی کتاب نکال کر کھولیں گے، سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھو اس کو، تمہارے محاسبے کے لیے یہی کافی۔ یقیناً سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جب کھول کر سامنے رکھا جائے گا تو گناہگار مجرم اس کو پڑھ کر کانپنے لگیں گے اللہ کے سامنے، انکار تو کر نہیں سکتے اور کوئی کام اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ساری زندگی کے سارے کام سامنے ہوں۔ وہی خوش نصیب ہیں جو موت سے پہلے معافی مانگ لیں،
اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، فرشتوں سے کہتے ہیں اب اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دو۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ معاف کرنے کے بعد بھی کسی کو گناہ دکھائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے اللہ کے ہاں جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی۔ اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر بندے سے معافی مانگنی پڑے گی، وہ سخت خطرناک گناہ ہے، صرف توبہ سے کام نہیں چلتا۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ طے کیا ہے، فیصلہ ہے اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی ہو۔ عبادت کی 4 شکلیں، جیسے نماز، یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ پکارنا مشکلات میں، حاجات میں، ضروریات میں، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو بندہ پکار رہا ہے اولاد کے لیے، روزی کے لیے، تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ پکار اور دعا بھی اہم عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عبادت کا مغز ہے، تو یہ دعا اور پکار بھی عبادت۔ تیسری قسم ہے طواف، چوتھی قسم ہے نظر و نیاز۔ یہ عبادت کی 4 قسمیں صرف اللہ کے نام کی جائز ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا عبادت صرف اللہ کی ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو۔ فرمایا کہ اگر والدین ڈانٹ بھی دیں فلا تقل لہما اف، اولاد جتنی بھی بڑی ہو، جتنا بھی اونچا مقام اور رتبہ ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، ماں باپ کے آگے اولاد ہیں، اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر بات کریں تو بہت اچھے انداز سے بات کریں ماں باپ سے۔ یہ ڈانٹ دینا، آپ کو کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، آپ چپ رہا کریں، یہ سب غلط چیزیں۔ یا غصے سے اٹھ کے چلے جانا، غصے سے دروازہ بند کر دینا، کھانا چھوڑ دینا کہ مجھے ماں باپ نے ڈانٹا کیوں ہے، یہ سب غلط احتجاج ہے۔ ماں باپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا ماں باپ کے سامنے پچھ جائیں، جیسا کیسا وہ ان کا سلوک ہو، تمہیں نہیں پتا تم نے ماں باپ کو کتنا ستایا۔ ماں باپ کی سخت باتیں برداشت کرو، اس پر تمہیں اجر ملے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے یہ دعائیں مانگو کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما، جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا ہے، تو یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرما۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، تمہارے پاس جو مال ہے اس کو اللہ کا انعام، اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیکھ کر ان کا تعاون کرو، یہ اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر فضول خرچی میں پڑو گے، وہ تو شیطان کے دوستوں کا کام، فضول خرچی میں مال اڑانا یہ شیطانی کام۔ جب آدمی غریبوں پہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے نا، پھر فضول خرچی کے لیے اس کے پاس رہتے ہی نہیں۔ جب آدمی صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرے گا تو پھر فضول خرچ کرے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطانی کام۔ فرمایا کہ نہ تو بالکل ہاتھ کھول دو کہ کل تم خود مانگنے لگ جاؤ، ایسا بھی نہ کرو، اتنی سخاوت کبھی اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن بالکل ہاتھ مٹھی بند کر کے بھی نہ گردن کے ساتھ چپکا کے رکھو کہ لوگ دیکھتے ہی رہیں کہ کب حضرت کی طرف سے کوئی ہمیں سخاوت ملے گی، ایسا بھی نہ کرو۔ یہ بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا راستہ بتایا۔ مشرکین مکہ میں ایک فکر سوار تھی کہ زیادہ بچے ہوئے تو کھائیں گے کہاں سے، پالے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کون کھلا رہا ہے، تمہیں کون پال رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خود اپنی روزی کا انتظام کرتے ہو؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم پالیں گے، تمہیں بھی ہم پال رہے ہیں۔ یہ فکر مت کرو کہ کون کھلائے گا، کیسے پلیں گے، کیا ہوگا۔ تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے پالا ہے؟
تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں جب یہ انسان کسی کام کا نہیں تھا، کمانے کے لائق نہیں تھا، ہم نے اس کو کھلایا پلایا، کبھی بھوکا نہیں چھوڑا، جب کمانے کے قابل ہوا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں جھوٹ نہ بولوں تو کھاؤں گا کہاں سے، میں اگر جھوٹ نہ بولوں، ملاوٹ نہ کروں تو بچوں کو کیسے پالوں۔ جو رب پرندوں کو پال سکتا ہے، جانوروں کو پال سکتا ہے، مچھلیوں کو پال سکتا ہے، وہ انسان کے بچوں کو بھی پال لے گا۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم گل سڑ جائیں گے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ہم تو مٹی ہو جائیں گے، مٹی سے جسم کیسے بنے گا؟ فرمایا مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے بجائے تم پتھر ہو جاؤ، پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا بن جاؤ، لوہے سے بھی زیادہ سخت اگر کوئی چیز ہے وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ کے لیے دوبارہ جسم میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سورہ لقمان میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری دنیا کے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ کر کے اٹھانا اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ ایک جان کو بنانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے کون سے ٹارچ لے کر ذرات ڈھونڈنے، اللہ نے تو فرمایا کن سب وجود میں آ جاؤ فیکون، تو ساری کائنات وجود میں آ گئی، سارے انسانوں کو حکم ہوگا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ انسان پریشان ہوتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم اس پر احسان کرتے ہیں، جب اولاد نہیں ہوتی تو لمبی لمبی دعائیں، جب مل جائے تو غافل ہو جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں، جب صحت دے دیں تو بھول جاتا ہے، نوکری نہیں ہوتی تو لمبے لمبے نفل، مل جائے تو پھر ختم، فرض نماز بھی غائب، انسان بڑا ناشکر ہے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت شخصیت، خوب سیرت، کتنے اعلیٰ اخلاق، کتنے اعلیٰ معاملات، کتنی خوبصورت معاشرت کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارنے والے، وجہ کیا ہوئی ہے کہ لوگوں نے مانا کیوں نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ایمان میں رکاوٹ کیا چیز بنی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ غلط لیڈر کے پیچھے بھی لوگ دوڑ پڑتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا کمی تھی؟ ایمان لانے میں رکاوٹ کیا چیز بنی ہے؟ سمجھانے میں کوئی کمی نہیں آپ نے چھوڑی، آپ کے ہاتھوں میں معجزات، زمین پر کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے وہ بھی سب نے دیکھے، آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمے پڑے، درختوں نے آپ پر سلام بھیجا، اس کے باوجود کیا مشکل چیز تھی جو رکاوٹ تھی؟ فرمایا آپ کا انسان ہونا یہ لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ بنا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انسان رسول کیسے ہو سکتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں اگر انسان نہ ہوتے، فرشتے آباد ہوتے تو پھر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، دنیا میں انسان آباد ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں نبی بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ آپ کھا کر طریقہ بتائیں کھانے کا، سو کر بتائیں سونے کا طریقہ کیا ہے، دکھ اور بیماری میں آپ بتائیں کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر بتائیں کہ کیسے اخلاق ہوتے ہیں۔ فرشتے میں تو یہ کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا فرشتے کے آنے سے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکہ والے کہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں شرک نہ کرو، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو پکارو، خود کبھی کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یہ کتنے بنا رکھے انہوں نے خود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو یا کسی اور نام سے پکارو، یہ سب خوبصورت اس ایک اللہ کے نام ہیں، ان خوبصورت ناموں سے آپ پکار سکتے ہیں، یہ شرک نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی کوئی اولاد نہیں، اور ساری کائنات پہ حکومت اس اکیلے کی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اپنے اختیارات کا مالک ہے، اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کو شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز میں کمزور پڑتا ہی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ہر موقع پر بڑائی بیان کرے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب مشرکین مکہ نے کہا یار جب بھی ہم سوال کرتے ہیں الٹا سیدھا ہی سوال ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کے سوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کہنے لگے ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ پہاڑ پر پھونک ماریں یہ سونا بن جائے، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا چلیں یہ چھوڑیں، آپ کے پاس سونا چاندی کا مکان ہونا چاہیے، ایسا محل ہو جو سونا چاندی سے تعمیر ہو، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ ایسا کریں آپ کا باغ ہو یا کھجوروں کا بہت عالی شان اور اس میں بیچ میں نہر چل رہی ہے، یا سارے مکہ والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، بس ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی، پھونک ماریں نہر جاری ہو جائے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایسا کریں ہمارے سامنے ایسے اوپر جائیں آسمان پہ چڑھ کر، ایک کتاب لائیں، خط لائیں ہمارے نام پہ، ہم اس پہ پڑھیں لکھا ہو کہ یہ اس نام کا بندہ یہ نبی، ہم مان جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مطالبات جب سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیں سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، یہ کام میرے اختیارات میں نہیں ہے کہ میں پہاڑوں کو سونے بناؤں اور میں باغات بناؤں، سونے چاندی کے محلات تعمیر کروں، نہریں جاری کروں، یہ میری ڈیوٹی بھی نہیں، میرے اختیارات بھی نہیں، یہ سب اللہ کے اختیارات میں۔ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رسول ہوں، میری ذمہ داری میں تو یہ شامل ہے کہ میں اللہ کا پیغام پورا کا پورا تم تک پہنچاؤں۔ مکہ والوں کو خود بھی احساس ہوا کہ یہ کوئی سوال علمی تو نہیں ہے، کوئی علمی سوال ہونا چاہیے، لیکن وہ لائے کہاں سے؟ پہلے کوئی آسمانی کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر آخر طے ہوا کہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے یہودیوں کے علماء ہیں، ان سے جا کر کوئی علمی سوال پوچھ کر لو۔ ایک وفد گیا مدینہ میں، یہودیوں سے ملے، کہنے لگے یار کوئی مضبوط سوال بتاؤ، ہم اس بندے کو پڑھیں گے یہ واقعی نبی ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں ایسے سوالات بتائیں گے کہ سوائے نبی کے اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکے، اگر جواب دیے تو پھر یقیناً وہ نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو آپ سمجھ جانا کہ وہ جھوٹ بول۔ انہوں نے کہا بس اسی لیے ہم آئے اتنا لمبا سفر کر کے، 3 سوال بتائیں۔ کہا کہ دیکھو یہ آسمانی کتابوں میں یہ چیزیں ذکر ہیں اور تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ایک تو ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات ان سے یہ پوچھو یہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، اور تیسری بات ان سے یہ پوچھو یہ ذوالقرنین کون گزرا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوئے، یہ مکہ واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے 3 سوالوں کے جوابات دے دیں ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ یہ سوال بتایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کل میں اس کے جوابات دوں گا۔ آپ کو یقین تھا میں نے کون سے اپنی طرف سے دینے، میرے رب نے جو بتایا وہی جواب صحیح ہوں گے۔ کل آ گئی، آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، میں کل بتاؤں گا۔ تیسرے دن آئے، پھر وحی نہیں آئی، اب آپ پریشان ہو گئے، اور وہ مکہ والے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کہ دیکھا صحیح سوال بتائے مدینے والوں۔ کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، آپ کی بے چینی پریشانی بڑھتی چلی گئی اور لوگ مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کہا کہ وہ جو جن سکھایا کرتا تھا نا باتیں وہ بھاگ گیا، کسی نے کہا یہ ادھر ادھر سے سیکھ کر ہمیں بتاتے تھے کہ وہی آتی ہے، یہ تو سوال ہی ایسا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون بتائے گا، یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، کدھر گئی وہی؟ اللہ بھی ناراض ہو گیا۔
15 دن کے بعد جب وہی آئی نا، اللہ نے پہلے تو جوابات دیے کہ اللہ نے کوئی آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ ناراض نہیں ہوئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور پھر پہلی بات جو بتائی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا۔ جب بھی آپ کسی آئندہ کسی کام کا ارادہ کریں یا کسی سے وعدہ کریں تو پھر انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آپ نے جوابات دینے کا وعدہ تو کیا مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس لیے ہم نے وہی روک دی کہ میری چاہت کے بغیر ممکن ہے کہ آپ جواب دے سکیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تعلیم ہے۔ بے شک ہمارے پاس سارے اسباب موجود ہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں سوالات کی بڑی تفصیل بتائی۔ تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم